بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج آپ کی خدمت میں دو تین بہت ہی اہم نوعیت کی خبریں پیش کرنا ہے، آپ کو ان خبروں سے آگاہ کرنا ہے جو بہت ہی انتہائی اہمیت کی حامل ہیں موجودہ صورتحال کے حوالے سے۔ آپ کا ان خبروں سے آگاہی حاصل کرنا اور جاننا میری ناقص رائے کے مطابق بہت ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ کے علم میں آ چکا ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جن 6 ججز کے معاملے کی سماعت جو تھی وہ 8 مئی مقرر کی گئی تھی، وہ حیرت انگیز طور پہ کاز لسٹ تبدیل کر کے 2 دن پہلے تاریخ رکھ لی گئی ہے۔ یعنی ان ججز کا معاملہ جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان دلیر ججز کا جنہوں نے اپنی فریاد جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے رکھی ہے، وہ معاملہ جو ہے وہ اب 2 دن جو ارلی سنا جا رہا ہے، اس حوالے سے مختلف چیمگوئیاں سامنے آ رہی ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ غالباً اس میں عجلت سے کام ضرورت سے زیادہ، بعض کیسز جو ہیں وہ بے انتہا حیرت انگیز حد تک جو ہے وہ تاخیر کے شکار کیے جا رہے ہیں، اور کچھ کیسز میں یہ عجلت جو زیادہ دکھائی جا رہی ہے یہ بھی عجیب و غریب ہے۔ اس معاملے میں جو عجلت ہے وہ زیادہ شکوک و شبہات پیدا کر رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا موقف یہ ہے کہ یہ غالباً چیف جسٹس صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی فیصلہ کریں، اگر یہ 6 ججز کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں یا کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو حکومت یا طاقتور حلقوں کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتا ہے، تو پھر اس کے بعد جو اپیل ہے وہ لارجر بینچ میں کی جائے، اور لارجر بینچ کی سربراہی جو ہے وہ پھر چیف جسٹس صاحب خود کریں۔ لیکن اس ساری کارروائی کا مقصد ایک بار پھر وہی نظر آتا ہے، یعنی جس کا سادہ ایک لفظ میں جواب یہی ہے، ایکسٹینشن۔ اور میرا جہاں تک خیال ہے، اب میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ جس سطح پہ، جس نچلی سطح پہ جا کے ببانگ دہل ڈسکس ہو رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ پہ اس کا اظہار کیا جا رہا ہے، اور اب تو وزیر قانون نے بھی صاف واشگاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ ہم جو جوڈیشل پیکج لا رہے ہیں اس میں چیف جسٹس صاحب کی ایکسٹینشن بھی شامل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ جب معاملات اتنے خراب ہو چکے ہوں تو چیف جسٹس صاحب آف پاکستان جو ہیں وہ جس اخلاقی معیار پہ انہوں نے خود کو فائز کر لیا تھا، فائز عیسیٰ صاحب نے، تو ان کا یہی بنتا ہے کہ وہ ایک دفعہ ان حالات سے ان معاملات کو دیکھنے سے پہلے بر وقت یہ اعلان کر دیں کہ مجھے کوئی ایکسٹینشن نہیں لینی۔ اس سے ان کے قد کاٹ میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کی چاہت پر قرار رہے گی۔ اب ناظرین آتے ہیں ان خبروں کی طرف، تو میرے پاس جو آپ کو دینے کے لیے آج سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب کو ایک بار پھر جو ہے ان کی وزارت سے محروم کرنے کی تیاریاں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں، اور اس کی پیش بندی کے طور پر ہی ان کو ڈپٹی وزیر اعظم کے عہدے پر متمکن کیا گیا تھا، تاکہ کل کلاں جب وزیر خارجہ نیا مقرر کیا جاتا ہے اور ان سے یہ وزارت چھینی جاتی ہے تو وہ زیادہ رولا نہ ڈالیں، وہ نواز شریف صاحب پر بوجھ نہ بنے، اور اسی خدشے کے پیش نظر اس پیش بندی کے طور پہ ان کو ڈپٹی وزیر اعظم بنایا گیا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیا وزیر خارجہ کس کو لایا جا رہا ہے؟ تو نیا وزیر خارجہ جو ہے وہ بتانے والے بتا رہے ہیں کہ بلاول زرداری صاحب کے سر پہ یہ دوبارہ تاج رکھا جا رہا ہے وزارت خارجہ کا۔ انہوں نے پہلے جو اپنے وزارت خارجہ کے دور کے دوران جو کارنامے سر انجام دیے تھے، پتہ نہیں وہ کون سے تھے، وہ آپ کو بھی پتہ، مجھے نہیں، میرے علم میں تو کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پہ ان کا دوبارہ انتخاب کیا جا رہا ہے۔ تو وہ بڑی ایک عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ان سے کیا توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پوری قوت کے ساتھ اس سسٹم میں واپسی کا عندیہ دے دیا ہے اور تیاریاں شروع کر لی ہیں۔ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ خبر آپ تک پہنچانا تھی وہ یہ تھی کہ طاقتور حلقوں سے زرداری صاحب نے براہ راست یہ درخواست کی ہے یا یہ پیشکش کی ہے
کہ نون لیگ کو اگر آپ قابو میں رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ذمہ داری جو ہے مجھے تفویض کر دی جائے، میں نون لیگ سے آسن انداز میں نون لیگ کو سنبھال بھی سکتا ہوں اور اپنے ساتھ چلا بھی سکتا ہوں، بجائے اس کے کہ نون لیگ ہمیں چلائے۔ تو اس کے جواب میں اب جو تیاریاں کی جا رہی ہیں، پہلے مرحلے میں غالباً پاکستان پیپلز پارٹی کو 7 اہم وزارتیں دی جا رہی ہیں، اور پھر اسی میں ہی حلے میں ہی جناب بلاول زرداری صاحب کو وزارت خارجہ سے بھی نوازا جا رہا ہے، اور ان کے پاس ایک اسحاق ڈار صاحب کے پاس ایک نمائشی سی نائب وزارت عظمیٰ رہ جائے گی جس کا وہ پتہ نہیں کیا کریں گے۔ تو ان کے منہ میں یہ چوسنی دی گئی ہے یا لالی پاپ دیا گیا ہے کہ جب ان سے وزارت چھینی جائے تو وہ شور نہ مچائے۔ ایک اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ زرداری صاحب نے انہی طاقتور حلقوں سے یہ بھی کہا ہے، اسٹیبلشمنٹ سے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان کا معاملہ بھی ان کے سپرد کیا جائے، چاہے وہ سختی سے کام لینے کا ہو یا مذاکرات کا ہو، یہ دونوں صورتیں جو ہیں یہ ان کے گھر سے گزاری جائیں، ان کے ہاتھ سے گزاری جائیں۔ اس پہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے کوئی گرین سگنل نہیں دیا، لیکن زرداری صاحب مسلسل ان بڑوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں پاکستان میں سب سے مناسب بندہ ہوں سیاست دانوں میں جو عمران خان فینومینا کو قابو کر سکتا ہوں، جو عمران خان کو آپ کی خواہشات کے مطابق قابو میں بھی کر سکتا ہوں، اور وہ جو ان کے غبارے میں ایک پوری مقبولیت کی ایک وہ معراج پہ کھڑے ہیں اس سے بھی نیچے لا سکتا ہوں۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے اپنی ریزرویشنز ہیں پیپلز پارٹی کے بارے میں، اس لیے ابھی تک وہ اس حوالے سے ان کو کوئی گرین سگنل جو ہے وہ نہیں دیا گیا۔ ایک اور خبر بڑی یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو اب احتجاج کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور اب ان کے لیے جو دن گزرتے جا رہے ہیں وہ احتجاج کے میدان میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس کا لوگوں کو یقین نہیں ہے ابھی تک۔ تو انہیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے نواز شریف صاحب کو یہ پیشکش کی ہے گورنر کے پی کے ذریعے کہ آپ استعفیٰ دے کے میرے ساتھ اس تحریک میں شامل ہو جائیں، اور ادروائز انہوں نے بھی وہی بات کی ہے کہ زرداری صاحب آپ کو بہت گندا کریں گے، زرداری صاحب آپ کو رول کے رکھ دیں گے، تو آپ کے لیے واحد بچت کا راستہ یہی ہے کہ آپ میرے ساتھ اس احتجاجی تحریک میں شامل ہو جائیں۔ لیکن نواز شریف صاحب نے ابھی اس کا کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ نواز شریف صاحب کا اس پیشکش کے جواب میں یہ کہنا ہے کہ یہ ایک غلط موقع پہ غلط بات کی جا رہی ہے۔ نواز شریف صاحب اس ٹائمنگ کو بھی غلط کہہ رہے ہیں اور اس بات کو بھی غلط کہہ رہے ہیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے۔ وہ ایک دفعہ کوئی بندہ جاتا ہے نا جی، وہ ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب میرے پٹھے کھچے گئے ہیں، تو وہ کہتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اسٹیتھوسکوپ لگا کے کہتے ہیں کتھوں پٹھے کھچے گئے ہیں؟ کہتے ہیں جی میرے موٹر سائیکل دے سٹینڈ تو تو یہ وہی حال ہے جو غلط موقع پہ غلط آفر کی جا رہی ہے۔ نہ آفر کرنے والے اس پوزیشن میں ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب، اور نہ ہی ایسی کوئی پیشکش جو ہے وہ نواز شریف صاحب اس وقت قبول کر سکتے ہیں۔ ایک اور خبر آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنی تھی کہ جو مریم نواز صاحبہ کے شوہر ہیں صفدر صاحب، کیپٹن صفدر صاحب کے ساتھ کوئی زیادہ اچھا سلوک روا نہیں رکھا جا رہا، اور ان کا جو اسلام آباد میں پنجاب ہاؤس میں ایک دفتری سیٹ اپ تھا وہ بند کر دیا گیا ہے۔ ان کو کہا گیا ہے کہ یہاں پہ انتظامیہ نے آفیشلی ان کو آگاہ کر دیا ہے کہ یہاں پہ آپ سیاسی سرگرمی کوئی نہیں کر سکیں گے، ہاں البتہ اگر آپ نے آرام فرمانا ہے، نیند پوری کرنی ہے، سونا ہے، رہنا ہے، اس کے لیے پنجاب ہاؤس کا یہ کمرہ آپ کے لیے حاضر ہے۔ لیکن جو انہوں نے دفتری سیٹ اپ بنایا ہوا تھا مریم صفدر صاحب نے، صفدر نواز کیپٹن صفدر صاحب نے، اس کو لپیٹ دیا گیا ہے، اور ان کو اور بھی ایک دو سخت قسم کی وارننگز جاری کر دی گئی ہیں۔ ایک اور معاملہ ہے یہ جو کہا گیا ہے وزیر خزانہ صاحب اورنگ زیب صاحب کو
کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں معاشی میدان میں وہ عوام کے ساتھ مناسب انداز میں شیئر نہیں کیا جا رہا، تو آپ اپنی پبلک ریلیشننگ بڑھائیں. اور اسی پبلک ریلیشننگ کا حصہ ہے کہ وہ بار بار اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روایتی بیانات دے رہے ہیں، وہ قوم کو کوئی حقیقی صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہے، اور وہی سبز خواب دکھانے کے چکر میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اگلے 2-3 مہینے میں قوم کو بہت اچھی خبریں ملیں گی. وہ اچھی خبریں کہاں سے ملیں گی؟ یہ میں نے بہت سارے ماہرین اقتصادیات سے بھی پوچھا ہے، سیاستدانوں سے بھی پوچھا ہے. کل پرسوں عمیر نیازی صاحب پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں ان سے بھی بات ہو رہی تھی. وہ بہت پریشان تھے کہ باقی باتیں تو اپنی جگہ، لیکن مجھے آنے والے ماہ و سال میں پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ اس میں رتی برابر بھی بہتری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہر جو خبر ہے، جو اقتصادی ترقی کا جانچنے کا جو طریقہ ہے، اس کے جو مختلف اشاریے ہوتے ہیں، اس کے جو مختلف پیرامیٹرز ہیں، کسی بھی پیرامیٹر کو اٹھا کے دیکھ لیا جائے تو ایک انتہائی خوفناک صورت سامنے آتی ہے. اور وہ 6 ماہ بعد، 8 ماہ بعد، اس سے زیادہ 1 سال بعد، لیکن قوم کو وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. کبھی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، کبھی یہ ہو رہا ہے، وہ ابھی IMF سے یہ مل جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. لیکن عوام کی زندگی جو ہے وہ ان باقاعدہ یہ جو مختلف اشاریے ہیں اقتصادی ترقی کے، ان کو جس کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ جو عام تھوڑی بہت بھی سمجھ بوجھ رکھتا ہے، وہ ایک دفعہ تو اس کا ترا نکل جاتا ہے. پنجابی میں کہتے ہیں نا، ایک دفعہ تو اس کا خوف سے ٹانگیں کانپنی شروع ہو جاتی ہیں کہ پاکستان آنے والے ماہ و سال میں کیسے سروائیو کرے گا. اور ہر اشاریہ ایسا ہے. وہ ایک بندہ رات کے وقت قبرستان سے گزر رہا ہوتا ہے، آدھی رات کے وقت، تو قبر کے کنارے پہ ایک خاتون بیٹھی ہوتی ہے. تو بندہ کہتا ہے، خاتون سے کہتے ہوئے، اس وقت تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو قبر کے کنارے پہ، تمہیں ڈر نہیں لگ رہا؟ تو وہ عورت کہتی ہے، ڈر کس چیز کا؟ اندر گرمی لگ رہی تھی، میں باہر آ کے بیٹھ گئی ہوں. بس پھر اس بندے کی حالت کیا ہوگی؟ جو پاکستان کے عوام کی ہے وہی حالت ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اقتصادی ترقی کا کوئی بھی پیرامیٹر اٹھا کے دیکھ لیں تو خوف کے مارے ہمارا ترا نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس ملک کو، ہماری وطن عزیز کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ عوام کے لیے کوئی آسانیوں کا سبب پیدا کر دے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کی آخری بات جلیل علی صاحب کے چند اشعار. کیا کیا دلوں کا خوف چھپانا پڑا ہمیں، کیا کیا دلوں کا خوف چھپانا پڑا ہمیں، خود ڈر گئے تو سب کو ڈرانا پڑا ہمیں. واہ واہ. ایک دوسرے سے بچ کے نکلنا محال تھا، ایک دوسرے کو روند کے جانا پڑا ہمیں. اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے، اپنے دیے کو چاند بتانے کے واسطے بستی کا ہر چراغ بجھانا پڑا ہمیں. کیا خوب. وحشی ہوا نے ایسے برہنہ کیے بدن، اپنا لہو لباس بنانا پڑا ہمیں. ذیلی حکایتوں میں بھی سبھی لوگ کھو گئے، قصہ تمام پھر سے سنانا پڑا ہمیں. واہ واہ. عالی انا پہ سان ہے کیا کیا گزر گئے، کس کس کی سمت ہاتھ پڑھانا پڑا ہمیں. ناظرین، خوش رہیں، خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.